اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، عزیزو اور وطن عزیز پاکستان کی عوام، کیا حال ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج ہماری چھٹی نشست پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ پہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم 5 نشستیں ادا کر چکے ہیں اور آج ہماری چھٹی نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العظیم۔ جہاں سے 5ویں نشست کا اختتام ہوا تھا، اس سے آگے چھٹی نشست کا آغاز جہاں سے ہونا ہے، وہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو لیجئے، ملاحظہ فرمائیے پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ۔ بیت عقبہ اولا، نبوت کے 11ویں سال، موسم حج کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں شہر مکہ سے چند میل پرے مقام عقبہ پر لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس آواز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ یہ 6 آدمی تھے اور یثرب سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعلیم پیش کی اور گناہوں اور برائیوں سے منع فرمایا۔ چنانچہ وہ 6 کے 6 ایمان لے آئے اور جب اپنے وطن واپس ہوئے تو دین حق پر واز کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ یثرب کے گھر گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی وہ یہ تھی: ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری اور زناکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہر اچھی بات کیا کریں گے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ بیت عقبہ ثانیہ، حضرت مصعب مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ کے گھر جا کر اترے تھے۔ ان کے واز پر اسید اور سعد بن معاذ ایمان لے آئے۔ اس طرح ایک دن میں بنی عبد الاشہل کا سارا قبیلہ شام تک مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک سال میں تقریباً 73 مرد اور 6 عورتیں اسلام لے آئیں۔ جو مسلمان ہوئے تھے یثرب سے قافلے کی صورت میں مکہ روانہ ہوئے اور یہ سب اسی طرح عقبہ کے مقام پر جمع ہو گئے۔ چنانچہ اسے بیت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے برا بن مرورہ پہلے بزرگ تھے۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو چنا، جنہیں 12 نقیب کہا جاتا ہے، تاکہ یہ یثرب جا کر دین کی اشاعت کریں۔ اس بیعت عقبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو بھی جو ابھی مکہ سے باہر نہیں گئے تھے لیکن جن پر کافی ظلم و ستم ہو رہے تھے، یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ ہجرت کرنے والوں اور گھر چھوڑنے والوں کو قریش مکہ بہت تنگ کرتے تھے۔ حضرت صہیب رومی نے سارا مال
दे दिया और यसरब को रवाना हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या सुना तो फरमाया, इस सौदे में सुहैब ने नफ़ा कमाया। हिजरत मदीना। जब बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना मनवरा चले गए तो कफ़ारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तदबीरें सोचनी शुरू की। एक रात इनके घर को आ घेरा। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर लेकर सोए रहो, ज़रा फिक्र ना करना, कोई शख्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और सूरतुल यासीन पढ़ते हुए गुजर गए। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के घर पहुँचे। इन्होंने जल्दी में सफ़र का ज़रूरी सामान दुरुस्त किया। हज़रत अबू बकर की बेटी सैयदा अस्मा ने अपने कमर बंद काट के सत्तुओं के थैले का मुंह बांधा और ये दोनों रात की तारीकी में मक्का से 4-5 मील के फासले पर कोहे सौर की तरफ चले दिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पत्थरों से ज़ख्मी हो गए तो हज़रत अबू बकर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठा लिया। आखिर एक गार तक पहुँचे जिसे गारे सौर कहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने गार के अंदर जाकर पहले इसे साफ़ किया, तन के कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के सुराख बंद किए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले आए। उधर सुबह हुई तो कफ़ारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के करीब जाकर देखा तो वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मौजूद थे। पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तब ये लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के घर पहुँचे। सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर से पूछा, लड़की तेरा बाप कहाँ है? इन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। अबू जहल ने इतनी ज़ोर से तमाचा मारा कि अस्मा के कान की बाली नीचे गिर गई। गारे सौर में आप तकरीबन 3 रोज़ तक रहे। अस्मा बिनते अबू बकर घर से रात को रोटी दे जाती। अब्दुल्ला बिन अबू बकर इन्हें मक्का की बातें सुना जाते। आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला जो हज़रत आयशा के भाई का ग़ुलाम था और जिसके पास हज़रत अबू बकर की बकरियों का रेवड़ था, वहाँ बकरियों को ले आता और दूध दे जाता। चौथी रात हज़रत अबू बकर के घर से 2 ऊँटनियाँ आ गईं जिन्हें इस सफ़र के लिए तैयार किया गया था। एक पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सवार हुए और दूसरी पर आमिर बिन फ़हीरा और अब्दुल्ला बिन अरीकत जिसे रास्ता बताने पर गाइड रख लिया गया था और ये काफ़िला यकम रबीउल अव्वल को मदीना मनवरा की तरफ रवाना हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राबिग के मौजूदा किले और समंदर के साहिल के दरमियानी मैदान से गुज़र रहे थे, तब सराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया। सराका की घोड़ी के कदम ज़मीन में धंस गए और सराका गिर पड़ा। सराका ने जान की अमान मांगी, इसे छोड़ दिया गया। रास्ते में थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
معابد ایک بڑھیا کے خیمے میں آرام فرمایا۔ وہاں ایک کمزور بکری کھڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور 3 بار اس کا دودھ دوہا، جس سے تمام برتن بھر گئے۔ اس معجزے سے بڑھیا حیران رہ گئی۔ مدینہ منورہ کا سفر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتوار 8 ربیع الاول 14 نبوت یعنی 1 ہجری کو قباء میں وارد ہوئے۔ مسلمانان مدینہ نے مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح ہرا کی طرف نکل جاتے اور مایوس ہو کر گھر لوٹ آتے۔ ایک دن ایک یہودی ایک ٹیلہ پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بہت سے مسلمان اس طرف دوڑ پڑے۔ نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہوئی تھی۔ قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر قیام فرمایا۔ یہ مکان کچھ عرصہ پہلے تک مسجد قباء کے پاس ایک گلی میں تھا اور اس پر گنبد بنا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں 3 روز قیام کر کے جو امانتیں تھیں وہ ان لوگوں کے سپرد کر کے قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 24 دن قیام فرمایا۔ بعض روایتوں میں 4 دن یا 10 سے زیادہ دن ہیں۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی ادا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ حکم الہی کے مطابق آپ جمعۃ المبارک کے روز قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قریب ہی آپ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تقریباً 100 آدمیوں کے ساتھ جمعہ ادا کیا۔ اب یہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی ہے۔ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر یثرب کا نام مدینہ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصر مدینہ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی خوشیوں کا دن تھا۔ بچیاں خوشی سے وہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اشعار کے الفاظ کچھ یوں ہیں: طلع البدر علینا من ثانیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جیت بلا مر المتائی۔ یہ اشعار تھے جو وہاں پہ مدینہ کے لوگوں نے آپ کی شان میں آپ کے استقبال کے لیے پڑھے۔ ہو سکتا ہے اشعار بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے معاف فرما دیں، آمین۔ انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان نثار کر رہے تھے اور ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ اونٹنی اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ یہ آپ کے ننہال بنو نجار کا محلہ تھا۔ حضرت ایوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ساجزادیاں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم، نیز حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آ گئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی حضرت زینب اور ابو العاص باقی رہ گئے۔ وہ جنگ بدر کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ آ کر حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ مکرمہ محبوب تھا، اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سایہ اور مدغلے کے پیمانے میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور حالات بدل گئے۔ لیجئے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آج کی نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد اعجاز علی، جو کہ ہر نشست کے اختتام پر آپ کو اپنی لکھی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی ایک عمدہ اور اچھی پیاری اپنی بھرپور کوشش سے میں جو نعت پڑھ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پہلے بھی جتنے بھی نشستوں کے اختتام کیے ہیں ان میں نے اس نعت کے اشعار آپ کو سنائے ہیں۔ آج اسی طرح اسی نعت کے اپنا ایک اشعار سے ہم آج کی اس نشست کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو لیجئے بھائیوں دوستوں، وہ نعت پیش خدمت ہے۔ صدقے جاؤں اپنے آقا کے، میں جن سے یہ پیغام ملا، جن سے یہ ایمان ملا، لے کر یہ ایمان الہی اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ پڑھتا ہے۔
فجر سے لے کر ختم عشاء تک اللہ کو سجدے کرتا ہے، اللہ کو سجدے کرتا ہے، سن کر یہ پیغام الہی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ تو بھائیوں، آپ کی خدمت میں نے یہ ایک اشعار اور باقی رہ گیا تھا، آج وہ بھی پیش کر دیا ہے۔ تو اسی نعت کے اختتام کے ساتھ ہم آج کی نشست کو بھی کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پیارے دوستو، حسب معمول جیسا کہ ہمیشہ سے ہی میری عادت ہے، میں اپنی ہر نشست کے اختتام پہ تمام دوستوں کو السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔